أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبيون يبعثون إلى أقوامهم خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں اللہ نے ہر چیز کے متعلق نظام یہ رکھا ہے کہ کوئی چیز کسی ایک حالت پر نہیں رہے گی. موسموں میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ، کبھی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی حبس ہوتا ہے. زمینوں میں تبدیلیاں ہوتی ہے، کبھی زمین خشک ہو جاتی ہے، کبھی زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگتی ہیں. درختوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کبھی درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، کبھی سارے پتے گر جاتے ہیں اور کبھی پتے زرد ہوتے ہیں. جیسے اس کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگی میں بھی ایک حالت کبھی نہیں رہے گی. کبھی انسان صحت کی حالت میں ہوگا، کبھی بیماری، کبھی خوشحالی میں ہوگا، کبھی تنگدستی میں، کبھی پریشان ہوگا، کبھی بہت خوش، کبھی اپنے دوستوں میں ہوگا، کبھی دشمنوں میں، کبھی دوستوں سے آرام ملے گا اور کبھی دوستوں سے تکلیف بھی پہنچے گی. کبھی گھر والوں کی طرف سے پریشانی آئے گی، کبھی گھر والوں کی طرف سے راحت ملے گی. کبھی اجنبیوں میں ہوگا اور کبھی اپنوں میں ہوگا، کبھی فنکشنوں میں ہوگا، کبھی سانحات میں ہوگا. کبھی لاس ہو جائے گا، کبھی نفع ہو جائے گا. کبھی کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، بڑی خوشیاں ہیں، اور کبھی کاروبار ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے انسان کی زندگی کبھی بچپنے میں ہوتی ہے، کبھی جوانی میں، کبھی پھر بڑھاپا آتا ہے، کبھی بڑھاپے سے پہلے ادھیڑ عمر ہوتی ہے. زندگی کسی ایک نہج پر نہیں، کسی ایک طرز پر نہیں، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں. جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو بھی پریشانی آئیں گی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی خوشیاں آئیں گی. جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری ساری زندگی پریشانی میں گزرنے والی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار خوشیاں مہیا کرتا رہے گا. اور جس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ یہ سوچے کہ مجھے کبھی پریشانی آ ہی نہیں سکتی، میرے پاس سب کچھ ہے، پریشانی کیوں آئے گی؟ جو بھی پریشانی آئے گی اس کا حل میں نکالوں گا، کیونکہ میرے پاس سورسز ہیں. اس کو بھی پریشانی آئیں گی اور اس کے سارے سورسز وہیں رہ جائیں گے. سورسز ہونے کے باوجود بھی آدمی حل نہیں نکال سکے گا. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں جو پوری دنیا میں اسلام کا کام کرتے ہیں، انہوں نے واقعہ خود سنایا اور مکہ مکرمہ میں سنایا. وہ کہہ رہے تھے انسان کے سورس کیسے ناکام ہو جاتے ہیں. کہ ہمارے دوستوں میں سے ایک صاحب تھے جو بہت زیادہ مالدار تھے. میں نے ان سے یہ کہا کہ تم کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، تم حج کرنے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی ابھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری کروں گا، میں حج کرنے جاؤں گا. میں نے جب ان سے اصرار کیا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے، اس سال ہم جائیں گے حج کرنے کے لیے. بڑے زبردست انتظامات انہوں نے کیے. جیسا پہلے مکہ مکرمہ میں پورا ایک ہوٹل لے لیا، پھر وہاں ایک ڈرائیور سلیکٹ کر لیا، پھر وہاں ایک کک سلیکٹ کر لیا، پھر مکہ مکرمہ میں گاڑی خرید کر کے رکھی تاکہ میں جب وہاں جاؤں گا تو اس گاڑی میں ہم چلیں گے. اور اس کے بعد پھر بیوی ساتھ لے لی
اور خود اپنے ملک سے 1-2 نوکر بھی ساتھ لے لیے کہ کہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر چونکہ جو پہلی مرتبہ حج کرنے جاتا ہے تو اس کو بار بار راستے بھول جاتے ہیں اور آدمی وہاں کنفیوز ہو جاتا ہے تو راستے بھولتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی بھی راستہ بھول جاتا ہے. تو کہا میں نے اس کے بھی انتظامات کیے کہ جگہ جگہ کا ایڈریس نوٹ کر کے رکھا ہے. بیوی کو یہاں رشت لگا کے ہے, اس کو بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے. اور پولیس کے جو اہم ذمہ دار ہیں ان کو بھی بتایا کہ ہم فلاں صاحب ہیں, میری بیوی ساتھ میں ہیں, ہم اگر کہیں گم ہو جائیں گے تو فوراً ہم کو ہمارے ہوٹل پہ پہنچا دینا. یہ سارے انتظامات ہم نے کیے. ڈرائیور بھی ہے جو ہوٹل سے ہمیں حرم شریف لاتا ہے اور وہ کھڑا رہتا ہے. جب ہم حرم شریف سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ ڈرائیور ہمیں اپنے ڈیرے پر پہنچاتا ہے. سارے انتظامات کیے. اب اندازہ یہ تھا کہ کوئی تکلیف نہیں آئی. ایک دن اس کی اہلیہ وہ رشت نکال کر کے باتھ روم میں رکھ کر کے بھول گئی اور وہ وضو کر کے حرم شریف چلی گئی. وہاں اسے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا میں دوسرا طواف بھی کروں. تو دوسرا طواف کیا, دھوپ تیز تھی, اس کو چکر آ کر گر گئی. پولیس والوں نے اٹھایا, دیکھا کہیں کوئی پتہ کوئی ایڈریس, تو انہیں ہسپتال پہنچایا. اب صاحب جو ہے وہ بیوی کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ بیوی ہاتھ آ نہیں رہی ہے. چنانچہ اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کو فون کیا, میری بیوی گم ہو گئی. ان کے ملک کے پریزیڈنٹ نے وہاں کے گورنر سے کانٹیکٹ کیا کہ فلاں صاحب ہے, ان کی بیوی گم ہو گئی ہے. مکہ مکرمہ کے گورنر نے پورا پولیس کا ڈپارٹمنٹ لگا دیا, اس کی بیوی کو ڈھونڈو. تو ڈھونڈ رہے ہیں اس کی بیوی کو, مگر کچھ پتہ نہیں چلتا وہ ہے کہاں, کیونکہ رشت جو ہے وہ باتھ روم میں بھول گئی ہے اور وہ بے ہوش ہسپتال میں پڑی ہے. اب جب وہ بے ہوش ہے تو وہ بتا نہیں پا رہی ہے کہ مجھے کہاں پہنچاؤں. 1-2 دن کے بعد اس عورت کو جب ہوش آیا, ہوش آنے کے بعد اب اسے پوچھ رہے ہیں کہاں پہنچائیں گے, تو اس کو اپنے ڈیرے کا فون نمبر ہی یاد نہیں آنے لگا. اب اس کے ڈیرے پر فون آ جاتا کہ صاحب تمہاری بیوی ہسپتال میں ہے, مگر اس کو فون نمبر ہی یاد نہیں. اور اس زمانے میں موبائل تھے نہیں. غرض یہ کہ یہ صاحب اپنے تمام انتظامات کے ساتھ پریشان حال ہیں. بیوی ہاتھ نہیں آ رہی ہے, پولیس ڈھونڈ رہی ہے, ٹی ویوں پر اعلان بھی ہو رہا ہے, چوراہوں پر بھی آدمی لگے ہوئے ہیں کہیں وہ عورت ہاتھ آ جائے. اور مکہ مکرمہ میں جگہ جگہ اعلان بھی ہوا, اس نام کی عورت اور اس کا فوٹو یہ ہے, کہیں مل جائے تو پہنچا دو. اور وہ ملے گی کہاں, وہ تو ہسپتال کے کسی وارڈ میں. 3 دن تک وہ پریشان رہے. اس کے بعد پھر اس بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی, کہنے لگا حضرت میری تو بیوی گم ہو گئی, اور سارے انتظامات کے باوجود اب ہاتھ ہی نہیں آ رہی ہے. اور ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ نے یہاں کے گورنر سے کہا اس کی ویڈیو ڈھونڈ کر دے دو, اور ان کو بھی ہاتھ نہیں آ رہی ہے. انتظام کے سارے انتظامات ایسے پھر انہوں نے کہا اب تو سمجھ میں آ گیا نا, میں کہتا تھا یہ زیادہ انتظامات مت کرو, اللہ جب چاہتے ہیں تمام انتظامات کو فیل کر دیتے ہیں. تب سزا لگ گئی, کرنے کی بہت سزا لگ گئی, مگر اب بیوی ملنی چاہیے گئی. بارہ انہوں نے کہا حرم میں جا کر کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے. تو آج وہ گیا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر, خوب رویا ہوگا کیونکہ بیوی ہاتھ نہیں آ رہی تھی. جب بہت رو کر کے جب واپس آیا تو ڈیرے سے ڈرائیور پہنچ گیا. اس نے کہا جی فون آ گیا, اور اس بیوی کو تب تک وہ فون نمبر یاد آ گیا. اور یاد آ گیا تو اس کے بعد پھر ڈیرے پر فون آ گیا کہ تمہاری بیوی فلاں ہسپتال میں ہے, اب یہ پہنچے اس بیوی کو لا دیں. اللہ تعالیٰ شام جب چاہتے ہیں انسانوں کے تمام انتظامات کو فیل کر کے نئی صورتحال سامنے لاتے ہیں. اب جب یہ بات طے ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں بے شمار حالات اور نئے قواعد کا سامنا کرنا ہوگا, تو ہر حالت کے لیے انسان کو کوئی ایکشن کرنا, جو بھی نئی صورتحال آئے گی اس میں انسان کو کوئی قدم اٹھانا ہوگا. مان لیجیے بہت ترقی ہو رہی ہے, بڑی خوشحالی ہے, اس وقت انسان کا رویہ کیا ہوگا. مان لیتے ہیں بہت پریشانی کا زمانہ ہے, اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے. مان لیجیے صحت مند تھے, اچانک بیمار ہو گئے, تو اب اس بیماری میں اس کو کیا کرنا چاہیے. مان لیتے ہیں جوانی کی زندگی ہے, جوانی کی زندگی میں حالات اس کے عجیب ہیں, ان حالات میں اس کو کیا کرنا چاہیے. مان لیتے ہیں بڑی محنت کی تھی اور بہت اچھا رزلٹ آنے والا تھا, مگر رزلٹ آیا ہی نہیں, نقصان ہی ہو گیا. بہت محنت کی تھی, اندازہ تھا ڈگری مل جائے گی, لیکن ڈگری ملی نہیں. بہت کوشش کر کے انٹرویو دیے تھے, اندازہ تھا سلیکشن ہو جائے گا, مگر ہوا نہیں, اب کیا کریں. تو ہر حالت جو بھی انسان کو پیش آئے گی, اس حالت کے لیے انسان چاہے گا میرے سامنے کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے, جس کے طریقے کو میں اس وقت اپناؤں گا. وہ کون ہے جس کو ہم بنائیں گے کہ اس طرح کی صورتحال میں میرے لیے نمونہ کون. انسانوں کا مزاج یہ ہے, وہ فوراً یہ دیکھتا ہے اگر میں بیمار ہو گیا, فلاں آدمی بیمار ہوا تھا, اس نے کیا کیا, میں بھی یہ کروں گا. وہ ہسپتال میں گیا تھا, وہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس نے حکیموں کا علاج کیا,
وہ باہر سفر کر کے گیا تو جو اس نے کیا میں بھی وہی کروں گا۔ اسی طرح سے ایک انسان ترقی نہیں کر پا رہا ہے، وہ ایک کے حالات معلوم کرے گا، دوسرے کے حالات معلوم کرے گا، جس طرح سے اس نے ترقی پائی ہوگی یہ بھی سوچے گا میں بھی وہی کروں گا۔ دنیا میں انسان کسی کو نمونہ، کسی کو ماڈل بنائے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو ماڈل بنا کر کے چلتا ہے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حتیٰ کہ انسان اگر کپڑے بنائے گا، اس کپڑے بنانے میں بھی سوچے گا فلاں کا ڈریس کیسا ہے میں بھی ویسے ہی بناؤں گا، آج کا فیشن کیسا ہے میں بھی ویسے ہی بناؤں گا۔ سردیاں آئیں گی، سردیوں سے بچاؤ کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ کے ساتھ لوگ گرم پہنتے ہیں، کانگڑیاں رکھتے ہیں، ہیٹر استعمال کرتے ہیں، گیس بخاریاں لاتے ہیں۔ تو جیسے دوسرے انتظامات کرتے ہیں ویسے ہی انسان بھی چاہتا ہے میں بھی ویسے ہی انتظام کروں گا۔ تو انسان کی خاصیت یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات میں وہ دوسروں کو ماڈل بناتا ہے، ہر قسم کے حالات میں وہ دوسرے کو اپنے لیے نمونہ بنا کر کے پھر چاہتا ہے میں بھی یہ کروں، اور اس کرنے کے لیے وہ دیکھتا ہے میرے پاس سورسز کتنے ہیں، میرے پاس وسائل کتنے ہیں، اور ان وسائل کے مطابق پھر وہ ایک آدمی کے پاس میرے مکان ہی نہیں ہے، وہ یہ دیکھے گا جو بغیر مکان کے لوگ ہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اب جب مکان بنانے کا وقت آئے گا وہ سوچے گا دوسرے لوگ کیسے بناتے ہیں ہم بھی ویسا ہی بنائیں گے، سورسز اگر ویسے ہیں تو بنائیں گے، کم سورسز ہوں گے تو کم بنائیں گے، مگر رکھیں گے وہ ساری چیزیں جو آج کے زمانے کی ضرورتیں ہیں، جو ایک دائیں بائیں کے لوگ جو جیسا کرتے ہیں۔ گرم علاقے کا رہنے والا ہوگا وہاں کے حساب سے وہ بنائے گا، سرد علاقوں کا رہنے والا ہوگا وہ سرد علاقے کے حساب سے بنائے گا، لیکن نمونہ ضرور سامنے رکھے گا۔ تو انسان نمونے کا پجاری ہے، انسان نمونے کے پیچھے چلنے والا ہے، کسی کو ماڈل بنائے گا اسی کے راستے پر چلے گا۔ یہ ماڈل کون ہے؟ وہ کون ہے جس کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں کہ جو یہ کرے گا میں وہی کروں گا، اس کی زندگی میں جو حالات پیش آئے ہوں گے ان حالات میں اس نے جو کیا ہوگا ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ یہ نمونہ جو انسانوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ اس کا جواب یا تو ہماری عقل دے گی، یا اس کا جواب سوسائٹی دے گی، اور یا اس کا جواب اس انسان اور اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ انسان سے جب پوچھیں گے تو ایک انسان کہے گا میرے لیے اس صورتحال کے اندر رول ماڈل فلانا ہے، میرے لیے اس صورتحال کے اندر نمونہ فلانا ہے۔ لیکن اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے اور انسانوں کے مزاج سے واقفیت رکھنے والے اللہ جس نے اسے پیدا کیا تو معلوم اس اللہ نے کہا تمہارے لیے ہر حال میں نمونہ اگر ہے تو وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا اللہ آپ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو عقل بھی دی، سوچ بھی دی، تجربات بھی دیے، سوسائٹی میں انسانوں کے تجربات بھی ہیں، ان تمام کے ہوتے ہوئے ہمیں اگر کوئی قدم اٹھانا ہوگا کسی بھی حال میں تو ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے نمونہ تمہاری سوسائٹی نہیں، تمہارے لیے نمونہ تمہارے زمانے کے دوسرے لوگ نہیں، تمہارے لیے نمونہ کوئی دوسری قوم نہیں، تمہارے لیے نمونہ میرا نبی محمد رسول اللہ۔ اب جب اللہ نے ان کو نمونہ بنایا اس کے لازمی معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ساری چیزیں آئی ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے مگر اس کی زندگی میں بہت ساری باتیں ہوا جو تمہاری زندگی میں آئیں گی نہیں، یا تم کو ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ جو اس نبی کو پیش ہی نہیں آئے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں یا اللہ آپ نے جن کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ان کی زندگی میں تو ہم کو گائیڈنس نہیں مل رہی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ساری دنیا کے انسانوں کو پیش آنے والے تمام حالات کو دکھایا گیا، رکھا گیا۔ ایسی راحتیں دنیا میں کسی کو نہیں ملی ہوں گی جیسے راحتیں حضور کو ملی، اور ایسی مصیبتیں دنیا میں کسی کو نہیں آئی ہوں گے جیسے حضور کو، ایسی محبتیں کسی کو نہیں ملی ہوں گے جیسے حضور کو ملی، اور ایسی دشمنیوں کا سامنا اور کسی کو نہیں کرنا پڑا جیسے حضور، ایسے مشکل حالات کسی کے سامنے پیش نہیں آئے جیسے ان کے، اور ایسی ترقی اپنی محنت کا اتنا بہترین پھل کسی کے سامنے نہیں آیا جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ صاحب حضور کو بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی مصیبتیں جھیلی، لیکن ان مصیبتوں کے ساتھ دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ نے اپنی محنت کا بہترین پھل سامنے دیکھا۔ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو 13 دن حضور بیمار رہے، اور 13 دنوں میں آخر کے 5 دن حضور مسجد میں آ بھی نہیں سکے، اور 5 دنوں کی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ 13 دن آپ کو تکلیف رہی، آخر کے 5 دن آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے، وہ نمازیں آپ نے اپنے حجرے مبارک میں ہی پڑھی۔ مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا گیا،
اور مسجد کی صورتحال جو حضور کی تھی وہ تقریباً ایسے ہی مان لیجیے جیسے یہ سامنے ادھر سے دروازہ تھا حضور کا، اسی دروازے سے پہلی صف میں تشریف لاتے تھے اور یہاں نماز پڑھاتے تھے. تو ہم بلا تشبیہ مانتے ہیں کہ حضور کی مسجد اگر ہوگی تو یہاں سامنے دروازہ تھا، اسی دروازے سے اندر تشریف لاتے تھے. اور جو مشہور حدیث ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا پورشن جنت کا ٹکڑا ہے، وہ یہی حصہ ہے. ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ یہی حصہ ہے. تو یہیں سے تشریف لاتے تھے. بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ یہ تھا، مسجد یہ تھی، درمیان میں صرف ایک دیوار تھی. اور بہت ساری وہ حدیثیں اسی سے سمجھ میں آتی ہیں. مثلا یہ کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا اور اعتکاف کے دنوں میں آپ کے سر میں تھوڑی سی کھجلی آنے لگی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرا سر دھو، مگر میں اعتکاف میں باہر نہیں آ سکتا، اس لیے وہاں سامنے رکھ کر کے خود تو مسجد کے اندر رہے اور اپنا سر مبارک باہر نکالا اور حضرت عائشہ نے اپنے حجرے میں آپ کا سر مبارک دھویا. وہ یہی جگہ تھی. وہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی عورت عذر کی حالت میں ہو، جس عذر کی حالت میں نمازیں عورتوں کو معاف ہوتی ہیں اور اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، کیا اس کے بدن سے اگر ٹچ ہو گیا تو یہ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا، واقعہ سنایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکالا، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کا سر مبارک دھویا. تو آگے فرمایا فَكُنْتُ حَائِضًا، ان دنوں میں عذر کی حالت میں، یعنی پرائیویٹ معاملہ بھی سامنے رکھ دیا تاکہ تمہارے سامنے قانون آ جائے کہ صاحب اگر کوئی عورت ہماری ماں یا ہماری بہن یا اہلیہ عذر کی حالت میں ہو اور کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ لگنے سے کوئی ناپاک نہیں ہوگا. اس کے کپڑے اس کے بدن کو ٹچ کر رہے ہیں، وہ برتن دھوئے گی، کھانا پکائے گی، اس کی وجہ سے وہ برتن وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کا ہاتھ اور اس کا منہ پاک ہے، اس کے ہاتھ اور منہ میں تھوڑے ناپاکی لگی ہے. خیر، آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف نہیں لا سکے، 5 دن تک اپنے حجرے کے اندر ہی قیام پذیر رہے. حضور کو دیکھنا تھا میری محنت کا ثمرہ کیا نکلا ہے. آخری دن جس دن حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ سوموار کا دن تھا، تقریباً صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا. تو آپ علیہ السلام نے اپنے حجرے مبارکہ کا پردہ ہٹا کر کے مسجد میں دیکھا کتنے لوگ آئے، سب نماز کے لیے حاضر ہے یا نہیں، نماز کھڑی ہو گئی ہے یا نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بنائے جا چکے تھے تو آپ نے پردہ ہٹا کر کے، تو جو ہی پردے کو ذرا سی حرکت ہو گئی صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کا پردہ ہٹ رہا ہے، اس کا مطلب شاید حضور نکلنے والے ہیں. تو تمام صحابہ نے سوچا نماز توڑ دیں اور نماز توڑنے میں پہلے حضور کی زیارت کریں گے، موقع ہوا تو جا کر پہلے مصافحہ کریں گے، اس کے بعد دوبارہ نماز شروع کریں گے. صحابہ کہتے بھی ہیں کہ جو ہی حضور کے حجرے مبارک کا پردہ ہٹا ہم نے سوچا کہ اپنی نماز توڑ دیں اور نماز توڑ کر کے پہلے حضور کی زیارت کریں، مگر حضور نے ایک نظر مسجد میں ڈالی اور ڈالنے کے بعد پردہ واپس ڈال. اس کے معنی ہے کہ اپنی نماز پوری کرو. کیا دیکھنا چاہتے تھے حضور نبی علیہ السلام؟ کیا دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ میں نے امت کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا تھا، میں 16 نمازیں مسجد میں نہیں آ سکا، یہ آخری نماز 17ویں نماز ہو رہی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ امت اللہ کے سامنے کھڑی ہے یا نہیں، ان کی نمازیں ہیں یا نہیں، صفیں ویسی ہیں یا نہیں، ان کا امام آگے ہے یا نہیں. تو حضور نے اپنے سامنے اپنی محنت کا ثمرہ دیکھا. جس مکہ مکرمہ سے حضور نبی علیہ السلام کو رخصت ہونا پڑا تھا اس حال میں کہ اپنی جان بچانا مشکل، اسی مکہ مکرمہ میں جب واپس تشریف لائے تو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور مکہ فتح ہوا. اور اس کے بعد 2 سال کے بعد جب حضور حج کرنے کے لیے آئے تو 1,40,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. تو گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر مشکل ترین حالات آئے ہیں، ساتھ میں آپ کی زندگی میں بہترین حالات بھی آئے ہیں جن میں آپ نے اپنی محنت کا ثمرہ خود دیکھا. ایک دور وہ بھی تھا کہ کئی مہینے گزر جاتے تھے سمجھاتے ایک آدمی بھی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ صبح سے شام تک حضور صرف کلمہ پڑھاتے رہتے تھے اور کوئی دوسرا کام کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی. اتنے لوگ آ کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے تو وہ حضور صبح سے شام تک کلمہ پڑھاتے. تو انسان کی زندگی میں جتنے حالات آئیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان حالات کے لیے نمونہ موجود ہوگا. اس لیے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور خاص طور پر ایمان والوں کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں نمونہ کون ہوگا؟ کہ محمد رسول اللہ. یہ ہے اللہ کے کہنے کا منشا. من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے تم ایمان والوں کا بہت بڑا احسان کیا کہ نبی بھیجا، اور وہ نبی فرشتوں میں سے نہیں ہے،
کیونکہ فرشتوں میں سے اگر ہوتے ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، ان کو پیاس ہی نہ لگتی، ان کو آرام کی ضرورت ہی نہ ہوتی، ان کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ تمہیں کچھ کہتا ہے تم فوراً کہتے ہیں، خود تو بھوک لگتی نہیں ہم کو کہتے ہیں فلاں چیز مت کھاؤ، خود تو پیاس لگتی نہیں ہم کو کہتے ہیں فلاں چیز مت کھاؤ، خود تو بیوی کی ضرورت نہیں ہم کو کہتے ہیں نامحرم کی کتاب دیکھو بھی مت۔ تو اس لیے میں نے فرشتہ نہیں بھیجا، میں نے ایک ایسی ذات بھیجی جو تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، جو تمہارے اندر اس کا بچپن گزرا ہے، تمہارے اندر اس کی جوانی گزری ہے۔ تم جیسے تم کو جیسے بھوک اور پیاس لگتی ہے اس کو بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، تم کو جیسے دکھ اور آرام پہنچتا ہے اس کو بھی دکھ اور آرام پہنچتا ہے، تم کو جیسے سردی گرمی کا سامنا ہوتا ہے اس کا بھی ویسے سردی گرمی کا، لیکن اس کے باوجود تمہارے نمونہ ہے کیا کہ اس کی زندگی ایک اعتبار سے تم جیسی ہے، کھانا پینا رہنا سہنا کپڑا سردی گرمی زخمی یہ سارے حالات تمہارے جیسے ہوں گے، ان کو بھی تھکاوٹ بھی ہوگی، چلنا بھی پڑے گا، محنت بھی کرنی پڑے گی، مزدوری بھی کرنی پڑے گی، اس اعتبار سے تو زندگی میں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو خصوصیات اس کائنات کے اندر میں نے کسی میں نے نہیں رکھی ہیں، ان خصوصیات ہی کی وجہ سے یہ تمہارے نمونہ ہے۔ چاہے دنیا میں اگر کوئی انسان مثلا یتیم ہے تو اس یتیم کو کیا کرنا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھا میرا یتیم، میرا نہ آگے کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی پیچھے دیکھنے والا ہے نہ میری کوئی خبر گیری کرنے والا ہے، پریشان حال ہوں، اس کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ، اس جیسا یتیم اس کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں۔ کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد تھے ہی نہیں، وہ دنیا میں پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں، اگرچہ ایک حدیث میں ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ شاہ نے حضور کے والدین دونوں کو زندہ کر دیا تھا اور حضور نے ان سے ملاقات کی ہے، لیکن وہ ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے بارے میں بہت سارے محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں صاحب وہ صحیح حدیث ہے۔ خیر وہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن کم سے کم ہمارا نبی اس دنیا میں اس حال میں آیا ہے اس نے انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا بھی نہیں، والد تھے ہی نہیں، والدہ تھی 6 سال کی عمر حضور نبی علیہ السلام کی ہے، ان کی والدہ مکہ مکرمہ سے لے کر ان کو مدینہ طیبہ آئی، اور مقصد کیا تھا، ایک تو تھوڑا اپنے گھر سے نکل کر کے دوسرے علاقے میں جائیں گے، طبیعت تھوڑی بہل جائے گی، ان کو بے انتہا زیادہ غمزدہ تھی کہ میرا شوہر کچھ ہی عرصے میرے ساتھ رہے، اور اس کے بعد پھر نکل گئے وہ تجارت کے سلسلے میں اور ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت بھی میں وہاں موجود نہیں تھی، اور تو غم تھا اپنے شوہر کا، اور ادھر سے بچہ پیدا ہوا، اور اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے تمام وسائل نہیں تھے اس بچے کے پالنے پوسنے کے، اس لیے دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیج دیا گیا۔ تب چاہتی تھی کہ تھوڑا یہ بچہ بڑا ہو جائے پھر میں ان کو وہاں لے جاؤں گی جہاں ان کے والد دفن ہیں، میں بھی وہاں پہنچوں گی، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے۔ تو اس طرح سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 سال کے بچے یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لائیں۔ اس زمانے میں مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، مدینہ نہیں تھا، یثرب لے کر کے آئیں۔ 1-2 مہینے وہاں رہی، اس 1-2 مہینے میں کسی وقت حضرت آمنہ اپنے اس بچے کو لے کر کے ان کے والد کی قبر پر گئی اور کہا یہ آپ کا باپ۔ اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا میرے والد کیسے تھے، ان کی شکل کیسی تھی، آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، ان کا بولنا کیسا ہوتا تھا، وہ ادھر کیوں آئے تھے۔ یہ جو سوالات انہوں نے پوچھے ہوں گے اپنی والدہ سے، ظاہر ہے والدہ کیا جواب دیتی اس بچے کو۔ یہ سوالات سن کر حضرت آمنہ کو اتنا شاک ہو گیا، اتنا دکھ پہنچا کہ میں بتا نہیں سکتی اپنے بیٹے کو کہ تیرا باپ کیسا تھا، اس کی شکل کیسی تھی، اس کا رویہ کیسا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، میرے ساتھ اس کا انداز کیا تھا، میرے ساتھ اس کا سلوک کیا، یہ ساری چیزیں کیا سمجھاؤں گی اس کو میں، یہ بار بار پوچھا تھا مجھے بتاؤ میرا باپ کیسا تھا، تو کیا بتائے گی۔ تو اتنا شاک ہو گیا، یہ شاک ہونے کے بعد پھر جب وہاں سے واپس چلے ہیں مکہ کے لیے، تو چونکہ وہ شاک تھا اندر، تو ویران جنگل کے اندر اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ باہر ڈٹے اور حضرت آمنہ بھی گزر گئی، 22 سے 23 سال کی کل عمر ہے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کے والد ہی نہیں، اور 6 سال کی عمر ہے کہ ان کی والدہ بھی گزر گئی، اور کہاں پر گزری، ایسی جگہ جہاں حضور کو اٹھانے والا کوئی نہیں، لے کر چلنے والا کوئی نہیں، ایک خاتون ساتھ میں تھی، اور جنگل ہے، اور جنگل ویران ہے، راستے بھی معلوم نہیں، سواری کا انتظام نہیں، سواری کا انتظام تھا مگر وہ والدہ گزر گئی۔ اس ایسی پریشانی کے عالم میں حضور نبی علیہ السلام ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ اس کائنات کے سردار کو مجھے دنیا میں لانا ہے، تمہارے جتنے ظاہری وسائل ہیں ان تمام وسائل سے دور رکھ کر کے میں اپنے نبی کی پرورش کروں گا۔ چنانچہ وہاں اس ابوا کے مقام، ابوا اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا، جو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے بیچ میں ہے۔ تو
وہاں ابوا سے پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون جن کا نام تھا ام ایمن، اس ام ایمن نے بھی حضور کو دودھ پلایا تھا، وہ لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچی۔ اب مکہ مکرمہ پہنچی ہیں، کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ 6 سال کی عمر حضور کی تھی، یہ 6 سال کی عمر کے بچے کو کتنی ضرورتیں رہتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں غور کریں، سوچیں۔ ہمارے بچے صبح سے شام تک کن کن چیزوں کا ہم سے مطالبے کرتے ہیں، ان کے کتنے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں، کبھی ان کے کپڑے دھونے، کبھی کپڑا پھٹ گیا تو اس کی سلائی کرنا، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا، کبھی ان کے رونے کی فکر کرنا، کبھی رات کو ان کو پیاس لگے کہ ان کو پانی دینا۔ صبح سے شام تک والدین اپنے بچوں کو کتنی مرتبہ اٹینڈ کرتے ہیں، اور بچہ بے دھڑک اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، بے دھڑک اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا باپ بھی نہیں ہے، ان کی والدہ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کی کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس صورتحال میں اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہوگی تو کس سے کہتے ہیں؟ کون ایسا ہمدرد ہو سکتا تھا جسے بے تکلف کہیں گے مجھے فلاں چیز لا کر؟ بلکہ اگر یہ بھی سوچیں ہم، اس زمانے میں ٹیلر بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اپنے گھروں میں سوئی سے کپڑے سیے جاتے تھے، تو کون ان کو کپڑے سی کر دیتا ہو؟ والدہ تو ہے نہیں، والدہ فکر کرتی ہے بچے کو کپڑے ہیں یا نہیں، گم تو نہیں ہو گئے، وہ دھونے تو کس کو کہتے ہوں گے میرے کپڑے دھو کر دے دو، کس کو کہتے ہوں گے میرا کپڑا پھٹ گیا اس کی سلائی کر دو، کس کو کہتے ہوں گے کہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی، کس کو کہتے ہوں گے میرا فلاں شوق ہے فلاں چیز مجھے لا کر دے دو؟ تھا ہی نہیں کوئی۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضور کی ایک چاچی تھی، ان کا نام تھا حضرت فاطمہ، جو حضرت ابو طالب کی اہلیہ محترمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ وہ بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کے باوجود، محبت کرنے کے باوجود، وہ ماں نہیں ہے، خالہ نہیں ہے، وہ تو حضور کی چاچی تھی۔ اس چاچی کے اپنے مسائل بھی تھے، اپنے ان کے بچے تھے، وہ اپنے بچوں کو اٹینڈ کرتی ہوں گی، بیچ میں کبھی حضور کو بھی پوچھ لیتی ہوں گی تو ٹھیک، مگر یہ کہ حضور بے تکلف شاید ان سے بھی کوئی بات نہیں کہہ پا رہے ہوں گے۔ اس زمانے میں اگر حضور سوچتے ہوں گے اگر میرے والدین ہوتے میں ان سے فلاں چیز مانگتا، میں یہ چیز منگواتا، لیکن نہیں ہے۔ اولاً تو مکہ مکرمہ کے بازاروں میں کوئی پھل ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر کبھی کوئی پھل آتا ہوگا اور حضور کا جی چاہتا ہوگا یہ پھل میں کھاتا، تو کس سے کہتے ہوں گے یہ فلاں چیز مجھے لا کر کے دے۔ اس طرح سے حضور کا بچپن گزرتا۔ تو دنیا میں جو انسان یتیمی کے حالت گزار رہا ہے اس کے لیے نمونہ یہی محمد رسول اللہ جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد اور اگلا دور آ گیا، اگلا دور آ گیا تب جوانی شروع ہو گئی۔ یہی وہ جوانی ہے جس کو ٹین ایج کہتے ہیں۔ اس جوانی میں آدمی کے بگڑنے، خراب ہونے اور بری عادتوں میں پھنس جانے کے بے انتہا زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ ان خرابیوں سے بچنے کی جو سورسز ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماحول بہت زیادہ اچھا ہے اس لیے لڑکا بگڑ نہیں پا رہا ہے کیونکہ ماحول بہت زیادہ اچھا ہے، یا گھر کی طرف سے سخت نگرانی ہے اس لیے بچہ بگڑ نہیں پا رہا ہے۔ گھر کی طرف سے سخت نگرانی ہوگی تو بچہ بگڑ نہیں پائے گا، اور یا ماحول بہت زیادہ اچھا ہے اس لیے بگڑ نہیں پا رہا ہے۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں چیزیں ہیں ہی نہیں۔ گھر کی طرف سے نگرانی کون کرتا؟ نگرانی کرنے والے والدین وہ تو ہے ہی نہیں، نگرانی کرنے والا بھائی بہن وہ بھی ہے نہیں۔ اچھا ماحول بہت زیادہ پاک صاف ہوتا مگر ایسا بھی نہیں ہے، ماحول بہت زیادہ گندا ہے، اس میں شراب ہے، اس میں قتل ہے، اس میں آوارگی ہے، اس میں بدکاریاں ہیں، وہ ساری اس ماحول میں رائج تھی۔ اب نہ گھر کی طرف سے نگرانی ہے اور نہ ماحول کی طرف سے ہے۔ ہاں چونکہ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے نبی تھے، اللہ کی طرف سے نگرانی ضرور ہے، اور وہ اس وقت میں بھی کبائر کبیرہ گناہوں کی بات نہیں، صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہے۔ مگر حضور نبی علیہ السلام اپنی جوانی کو کیسے بچا بچا کر کے چلا رہے ہیں، کوئی داغ لگنے نہیں دے رہے ہیں اس وقت جبکہ آپ کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں۔ بس ہر جوان کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس اور پاکیزہ جوانی ہے جس مقدس اور پاکیزہ جوانی کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں۔ جس مقدس اور پاکیزہ جوانی کو یہ جوانی گزارنی تھی اسی مکہ کے ماحول میں، جس مکہ کے ماحول میں ساری خرابیاں تھیں، اس وقت اپنے آپ کو انہیں کوئی داغ لگنے نہیں دیا۔ اچھا کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہو سکتا ہے جسمانی طور پر بہت کمزور ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ صاحب وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے اس لیے کوئی توجہ ہی نہیں کر سکتا تھا ان کی طرف، لیکن نہیں، سب سے خوبصورت ترین ذات انہیں کی، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور کوئی مرد اگر پیدا ہوا ہے تو وہ محمد رسول حدیث میں موجود ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بدن کے اندر جنت کے 300 مردوں کی طاقت ہے، جنت کے 300 مردوں کی طاقت ایک حدیث میں، اور ایک حدیث میں میرے جسم کے اندر جنت کے 400 مردوں کی طاقت ہے، اور جنت دوسری حدیث میں ہے جنت میں ایک مرد کے اندر طاقت ہوگی دنیا کے 100 مردوں کے برابر۔
تب اندازہ کیا ہے یا تو حضور کے جسم اطہر کے اندر دنیا کے 3000 مردوں کی طاقت ہے، اور یا پھر حضور کے جسم اطہر کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہے، اور اس طاقت کے اظہار پہ ہو جاتا تھا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جسے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ حضور بڑھاپے میں بھی اتنی طاقت ہے۔ وہ واقعات بالکل نجی قسم کے ہیں، ان واقعات کو عوامی مجلس میں بیان نہیں کیا جاتا، لیکن ایسے واقعات ہیں جس سے عجیب تعجب ہوتا ہے کہ حضور بڑھاپے کے اندر ہیں اور یہ واقعہ آپ سے ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے جب تک اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوگی تب تک یہ واقعہ نہیں ہو سکتا ہے جو واقعہ پائے گئے۔ تو گویا بے انتہا زیادہ طاقت، بے انتہا زیادہ حسین اور پرکشش ماحول جو ہے وہ گندگیوں سے ڈوبا ہوا، اور گھر کی طرف سے کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تم نے رات کہاں گزاری، کوئی دیکھنے والے نے صبح نکلے تھے شام تک تم تھے کہاں۔ اور اس ماحول کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس مقدس و پاکیزہ جوانی، اچھا ابھی وہی بھی نازل نہیں ہو رہی ہے، ہو سکتا کہ سب وہی نازل ہونی شروع ہو گئی ہے اور بار بار حضرت جبریل آ کر کہہ رہے ہیں کہ ادھر مت جائیے، فلاں کے ساتھ مت ملیے، فلاں سوسائٹی میں مت جائیے، ابھی تو وہی کا نزول بھی نہیں ہوا، وہی نازل ہونی شروع ہوئی ہے 40 سال کے بعد۔ تو گویا اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی خود حفاظت کرنی تھی، اللہ کی غیبی حفاظت چل رہی ہے، مگر ظاہری حالات تو یہی ہے کہ اگر آپ اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتے تو وہاں کے ان تمام خرابیوں میں مبتلا ہونا دوسرے جوانوں کے لیے جیسے ممکن تھا، آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا تھا، مگر میں آپ نے اپنی جوانی کو خرابیوں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ یہ نمونہ ہے ہر اس جوان کے لیے جو اس وقت جوانی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ صحت مند ہے، وہ گندے ماحول میں اس کو جانا پڑ رہا ہے، وہ کہیں اسکول میں جاتا ہے، کہیں کالج میں جاتا ہے، کہیں کوچنگ سینٹر میں جاتا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، کہیں بیچارہ وہ سیلز مین ہے، کہیں کال سینٹروں میں راتیں گزارتا ہے، کہیں دفتروں میں ہوتے ہیں۔ تو جہاں یہ جوان اپنی زندگی گزار رہا ہے اور چاروں طرف سے برائیوں کی اس پر اٹیک آ رہے ہیں، اس وقت بار بار یہ سوچے میرے لیے نمونہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اسی نمونے کو سامنے رکھ کر کے اس وقت کی یہ جوانی کے دن گزاروں، اور یہ بہت تھوڑا وقت ہے، چند سال ہیں، ان چند سالوں کا اگر میں نے گزار دیا اور اپنی جوانی کو، معصوم جوانی کو داغ لگنے نہیں کیا، تو پھر جب میری شادی ہو جائے گی اور میری نئی زندگی شروع ہو جائے گی، اس وقت میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکوں گا جوانی کا یہ خارزار راستہ، جوانی کا یہ سنگلاخ راستہ بڑی مشکلات سے بھرا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، آج کے جوانوں کو آج کی سوسائٹی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے لیٹرین میں جانا، جائے بغیر چارہ نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی انسان اسے بچنا چاہے بچ نہیں سکتا، جانا ہی جانا ہے۔ لیکن آگے دو آپشن ہیں، یا تو وہاں کی گندگیوں سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو خراب کر کے بھی باہر نکالا، اور یا پھر کم سے کم وقت وہاں دیں اور وہاں کی ساری گندگیوں سے اپنے باڈی کو، اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر کے باہر نکالنا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے وہ جوان جو کالج میں، جو سکول میں، جو کسی آفس میں، جو کسی دکان پر، جو کسی فیکٹری میں کہیں بھی کام کر رہا ہے، بس اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں یہاں ایسے آیا ہوں جیسے لیٹرین میں جانا ضروری ہوتا، اس کے بغیر چارہ نہیں، میرے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں، گھر سے باہر نکلنا ہے۔ گھر سے باہر نکل کر مجھے طرح طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، میں دیکھوں گا فلاں لڑکے کا ایسا فیشن ہے، میں بھی ایسا ہی ڈریس کوڈ استعمال کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں فلاں لڑکا فلاں لڑکی کے ساتھ افیئرس لگائے ہوئے، میں بھی کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں فلاں لڑکا جو ہے وہ ڈرگس میں پھنسا ہوا، ہم بھی شوق کریں گے، ہم بھی تھوڑا سا انجوائے کریں گے، تو وہ دیکھے گا چاروں طرف سے، بار بار اپنے آپ کو کہے کہ تمہارے لیے نمونہ وہ نہیں ہے، تمہارے لیے نمونہ فلانا بھی نہیں ہے، تمہارا نمونہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے اپنی جوانی کو جس طرح سے اس طرح کے گندے ماحول میں بچایا تھا، مجھے بھی یہ چیلنج سامنے ہے، اس گندے ماحول میں مجھے بھی اپنی جوانی کو بچانا ہے۔ اس کے بعد اگلا دور آئے گا، اس اگلے دور میں اس سے زیادہ مشکل حالات آئیں گے کہ صاحب نکاح کا انتخاب کرنا ہے۔ اس نکاح کا انتخاب کرنے کے لیے دیکھیں گے فلاں نے کیسے کیا تھا، کہ صاحب اس نے خود ہی کالج میں کسی کے ساتھ دوستی جوڑی تھی، فلاں نے کیسے کیا تھا کہ اس نے خود ہی سڑک پر کسی کے ساتھ دوستی جوڑی ہے اور افیئرس لگا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہم لو میرج کریں گے۔ تو میرے لیے ایک راستہ یہ ہے جو ساتھ دوسرے نوجوان کر رہے ہیں، کیا میں بھی یہی کروں کہ نہیں، آپ کے لیے نمونہ تو محمد رسول اللہ، آپ یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے، آپ کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان کا واقعہ کیا ہوا، اللہ اکبر، وہ تو اتنا بڑا نمونہ ہے ہم ایمان والوں کے لیے۔ حضور نبی علیہ السلام کا رشتہ طے ہو رہا ہے ایک ایسی خاتون کے ساتھ جس خاتون کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے، اور دونوں خواتین سے بچے بھی موجود ہیں۔ اس خاتون کے ساتھ اس خوبصورت ترین جوان کی رشتے کے بعد چلنے ہیں، تو وہ کہہ سکتے تھے میں بوڑھی عورت کے ساتھ نہیں کروں گا، میں کسی جوان کو خوبصورت کو ڈھونڈوں گا، لیکن آپ نے ساتھ نہیں کیا، ٹھیک
اللہ کا منشا بھی یہی تھا. اور عجیب واقعہ ہے یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد 11 نکاح ہوئے، کسی نکاح سے اولاد آگے نہیں چلی، اور جہاں اولاد آگے چلنے کے امکانات ہی نہیں ہیں وہ بوڑھی خاتون ہیں، اسی کی اولاد آگے چلی. چاہتے دنیا میں جتنے سادات ہیں وہ سارے سادات کن کی نسل ہیں؟ حضرت خدیجہ کی نسل. حضرت عائشہ کی کوئی نسل آگے نہیں چلی، حضرت ام جویریہ کی کوئی نسل آگے نہیں چلی، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت جتنی ازواج مطہرات ہیں، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، 11 نکاح حضور نے کیے، کسی ایک کی اولاد آگے نہیں چلی. اولاد اگر چلی ہے اسی بوڑھی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ایسی محبت حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ اپنائی ہے کہ ہمیشہ زندگی میں یاد کرتے تھے کہ خدیجہ نے میرے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا، کتنا بہتر برتاؤ کیا. حضرت عائشہ کبھی کبھی اندر سے غیرت نہ کر کے کہتی تھی کیا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں حضرت خدیجہ کا، اس نے کیا ایسا زیادہ کیا تھا، ہم اسے زیادہ کریں گے. حضور فرماتے تھے نہیں، تم نہیں جان سکتے ہو خدیجہ نے میرے ساتھ کیسا ہمدردانہ، کیسا مشفقانہ، کیسا اطاعت کا سلوک کیا ہے. تمام پریشانیوں سے مجھے آزاد کر دیا تھا، سارا گھر اسے سنبھالا، سارا گھر کا خرچہ وہی چلاتی تھی، میرے بچے سارے اسی سے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کیا اولاد ہے، حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ حضرت خدیجہ کیا اولاد ہے، حضرت زینب انہی کی بیٹی تھی. 2 یا 3 لڑکے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ اسی کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب طے ہوا تو کن کے ساتھ؟ ایک ایسی خاتون کے ساتھ جس خاتون کے 2 نکاح اس سے پہلے ہوئے تھے. حضور کہہ سکتے تھے چاچا جان ابو طالب آپ میرا رشتہ کر رہے ہیں کیسی خاتون کے ساتھ، مجھے منظور نہیں، میں کسی جوان عورت کے ساتھ، کسی خوبصورت کے ساتھ، میں نے خود ہی سلیکٹ کر رکھا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. سر مبارک نیچے جھکایا، مہر ادا کرنے کی بھی گنجائش نہیں، خود سلیکشن کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں. اور اس کے بعد جب نکاح طے ہو گیا تو ابو طالب نے خوشی میں اس وقت ایک نعت پڑھی تھی. ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ صاحب نعت کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے تو جواب آتا ہے نعت کی تاریخ تو خود اللہ کی جل شانہ کی ذات سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلا نعت پڑھنے والا خود اللہ جل شانہ. قرآن کریم میں حضور کی جو اوصاف بیان کیے گئے وہ حضور کی نعت ہی ہے، حضور کی جو اوصاف بیان کیے گئے. اور اس کے بعد انسانوں میں جو سب سے پہلے نعت پڑھنے والا باقاعدہ ہے وہ ابو طالب. ابو طالب نے حضور کے سامنے اشعار پڑھے نکاح کی مجلس میں. اس میں ایک شعر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے. اس شعر کا الفاظ یہ ہیں وَيَبْدُ يُسْتَسْقَ الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. قسم کھاتا ہوں میں اس روئے انور کا، میں قسم کھاتا ہوں اس گوڑے بکھڑے کا، میں قسم کھاتا ہوں اس رخ روشن کا، مجھے قسم ہے اس چمکتے ہوئے چہرے انور کی، جس چہرے انور کو دیکھ کر بادل کہتا ہے مجھے برس جانا چاہیے، بادل پانی برسا دیتا ہے، اس چہرے انور کی میں قسم کھاتا ہوں. وَابْيَضُّ وہ سفید اور پرنور چہرہ جو نظروں کے سامنے ہے، ہم میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ہم بادلوں سے کہتے ہیں اگر برسنا نہ ہو لیکن اس چہرے انور کا واسطہ برس جاؤ، بادل برسنے لگتے ہیں. سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ وہ جو بیواؤں یتیموں کا پاسبان اور بیواؤں کا خبر گیری کرنے والا. یہ ابو طالب نے اس کا شاپڑ اور پوری بڑی لمبی نظم اس نے پڑھی ہے اس وقت اس نکاح کے مجلس میں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا جب فیصلہ ہوا ہے تو گھر والے کون ہیں؟ چچا، والدہ نہیں، والد نہیں، بھائی نہیں گیا دیکھنے کے لیے آپ کے لیے سلیکشن کرنا ہے تو ہم کسی لڑکے کو دیکھیں گے. چچا نے فیصلہ کیا آپ کا نکاح فلاں خاتون کے ساتھ ہوگا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک. یہ خاتون نے وہاں سے آفر کیا تھا یا ابو طالب نے یہاں سے پہلے آفر کیا تھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال رشتہ جب ہوا تو ایک ایسی خاتون کے ساتھ یہ نمونہ ہے ہر اس نوجوان کے لیے کہ جب اس کا رشتہ کرنا ہوگا تو رشتہ والدین کی مرضی سے ہونا چاہیے. خود ہماری سوسائٹی میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا کہ صاحب خود ہی فیورس جوڑیں گے اور اس کے بعد پھر خود ہی ملنا جلنا ہوگا، پھر ملاقاتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر طرح طرح کے گناہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر آگے رشتہ کریں گے. کچھ پتہ نہیں رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو اس طرح کے رشتوں کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. وجہ اس کی یہ جس رشتے کی بنیاد حرام چیز پر ہو اس رشتے کی کامیابی کے امکانات نہیں ہوا کرتے. حضور نبی علیہ السلام کے ذات اقدس نمونہ ہے، ماڈل ہے ہمارے لیے. اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکلات آئیں اور ایسی مشکلات اس کائنات میں کسی کو نہیں آ سکتی. تو اس کا پہلا نمونہ حضور نبی علیہ السلام کو اپنی اللہ کے ساتھ اتنا تعلق کہ ہر جگہ وہ اللہ کا نام لے لیں. سوئیں گے تو پہلے اللہ کا نام لیں گے، جاگیں گے تو پہلے اللہ کا نام لیں گے، آئینہ دیکھیں گے تو پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے کتنا خوبصورت بنا ہے. مشکلات آئیں گے تو بھی اللہ کا نام لیں گے، آرام اور راحت تب بھی اللہ کا نام لیں گے. ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر نمونہ ہے حضور کے ساتھ کہ ایمان والے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہر وقت
اتنا زیادہ کہ بار بار اسے احساس ہوتا ہے میں اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں. اللہ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں حضور کے متعلق فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ میری نظروں میں ہیں، آپ ہر وقت میری نگاہوں میں رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب رات کو سوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں. کیا اس وقت کیفیت ہوئی ہوگی حضور نبی علیہ السلام کی جب آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی اور جب یہ سورت نازل ہوئی یا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور چادر اوڑھنے والے آپ کیوں سوئے ہیں، اٹھ جاؤ. تو حضور سوچتے ہوں کہ اللہ نے مجھے ہی خطاب کیا، مجھے اٹھ جانا چاہیے. پھر آگے فرمایا جب آپ اٹھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں آپ میری نظروں کے سامنے رہتے ہیں. یہاں کشمیری بعض حضرات کسی بزرگ سے کہتے ہیں جناب میں تھا جو نظرن تالی. اس نظرن تالی ہے جو اس کا مطلب کیا ہے یہ تو خیر وہی حضرات بتا سکتے ہیں، لیکن اتنی اپنائیت اس میں دکھائی جاتی ہے کہ صاحب مجھے اپنی نگرانی میں رکھیں، میرے مشکل معاملات میں میری مدد کریں یا دعا کریں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ہر وقت میری نظروں میں ہیں، ہر وقت آپ کو میں دیکھتا رہتا ہوں، میری حفاظت میں، میری نگرانی میں، میری نظروں میں، میری شفقتوں کے سائے تلے آپ کا وقت گزرتا ہے. تو اللہ کے نبی کا تعلق ہر حال میں اللہ کے ساتھ تھا. وہ سمجھ میں آتا ہے جب حضور کی دعائیں پڑھتے ہیں یا اللہ میں مشکلات میں ہوں میری مشکلات آپ دور کریں، یا اللہ مجھے کامیابی مل گئی تو اس حضور نے کہا یہ میرا کارنامہ ہے. نہیں، حضور فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یہ کامیابی عطا کی. آپ نے مشکل ترین امتحان دیا اور خوش قسمتی سے کامیاب ہو گئے. آپ دل خوش ہے، مگن ہیں، مبارکبادیں لے رہے ہیں. اس وقت ہمارے نمونہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میرا کوئی کارنامہ نہیں. مکہ فتح ہوا حضور کی محنتوں سے. 10,000 فوج لے کر آپ تشریف لائے اور اتنی حکمت عملی کے ساتھ وہاں قتل و خون روک دیا اور بچا لیا ان کو قتل ہونے سے. ورنہ انداز یہ تھا کہ مکہ میں ایک لاش بھی باقی نہیں، ایک انسان بھی باقی نہیں بچ سکتا تھا. اس انداز سے حضور تشریف لائے تھے. 10,000 فوج لے کر آئے ہیں اور مکے والوں کو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھا مقابلہ کریں گے. لیکن حضور نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ یہ مقابلہ نہ کریں، سامنے نہ آئیں، بھیڑ نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں یہ بچ جائیں گے اور بچنے کے بعد پھر ہم ان کو اسلام پیش کریں گے اور آگے چل کر کے جنت کے مستحق بن جائیں گے. اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کمانڈر کوئی نہیں تھا جو اس لیے جنگ کرنے جا رہا تاکہ دشمن بچ جائے. چنانچہ حضور کی حکمت عملی کی بنا پر مکہ مکرمہ میں قتل و خون نہیں ہو سکا. ورنہ اگر وہ مقابلہ کرنے کے لیے آتے تو مارے جاتے. یہاں سے 10,000 ہو جا رہی تھی اور صحابہ نے اشارے بھی کر دیے تھے کہ ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ چل رہے تھے اپنے رجمنٹ کا کمانڈر ہے سعد بن عبادہ. ابو سفیان وہاں ایک پہاڑی پر کھڑا تھا اور ابو سفیان نے جب دیکھا ایک قافلہ گزر گیا، دوسرا قافلہ گزر گیا، اس کے بعد پھر سعد بن عبادہ کا قافلہ جب گزرا تو سعد بن عبادہ نے ابو سفیان سے کہا آج ہم تمہیں یہ کریں گے، آج تمہیں ٹکا بوٹیاں کر دیں گے، آج تمہارے خون کے ندیاں بہیں گے. کیونکہ اس کے نظروں میں تھا انہوں نے حضور کو کیسے ستایا. اب یوم یوم الملحمہ، آج یہ کریں گے تمہارا. تو ابو سفیان مایوس ہو گیا. اس کے بعد وہ نکل گئے آگے تو پیچھے سے حضور آ گئے. اب حضور نبی علیہ السلام کا دستہ پیچھے سے آ گیا تو ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا ان سے کہو نا تمہارے آدمی نے کیا کہا ہے، تمہارے آدمی نے ہم کو کیسے وارننگ دی، تو کیا مکے میں آج خون بہایا جائے گا. تو آج حضرت عباس نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ نے یہ کہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکا بوٹی کرنے کا دن ہے. حضور نے فرمایا کس نے کہا یہ؟ سعد بن عبادہ نے. فرمایا بالکل نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج سب کو ہم معاف کر دیں گے، آج سب کے ساتھ رحم کیا جائے گا. آج یوم الملحمہ، آج یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، خون بہانے کا دن آج نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے فوراً ایکشن لے لیا کہ سعد بن عبادہ سے کو جھنڈا واپس کر دیں. ان کو کمانڈر بنایا تھا اپنے ریجمنٹ کا. یہ جملہ انہوں نے کیوں بولا؟ چنانچہ ان سے وہ جھنڈا واپس لے لیا اور اس کے جھنڈا واپس لیا، یہ تھا ایکشن. لیکن حکمت یہ تھی کہ جھنڈا ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. یعنی جھنڈا واپس لے لیں گے کسی اور کے حوالے کریں گے، ہو سکتا ہے ان کو دل میں دکھ ہوگا کہ میں کمانڈر تھا مجھے ہٹا کر کے دوسرے کو کمانڈر بنایا گیا. تو آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. باپ کو کم سے کم شکایت نہیں رہے گی. چنانچہ سعد کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہما، سعد کے بیٹے قیس کو کمانڈر بنا دیا. قیس بن سعد بن عبادہ، اب قیس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. حضور نے ایکشن بھی لے لیا اور حکمت بھی برتی. ادھر سے بھی توازن رکھتے ہیں، ادھر سے بھی توازن رکھتے ہیں. اس طرح سے جناب رسول اکرم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو مکہ فتح ہو گیا. اب مکہ فتح ہو گیا تو کیسے میرا کارنامہ ہے.
کہہ سکتے تھے میں نے کمال کر کے دکھایا، کہہ سکتے تھے میرے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ وہی مکہ ہے جس مکے سے میں نکلا تھا، اور مکے والوں تم نے مجھے نکالا تھا، میں یہاں جان بچانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، اور چھپ کر کے نکلنا پڑا، اور راستہ بدل بدل کر کے یہاں سے نکلنا پڑا، اور آج میں آ گیا ہوں، اور اپنی ہمت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، اپنی تدبیروں کے ساتھ نہیں۔ حضور نے یہ سب کچھ نہیں کہا، یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا نہیں۔ الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ۔ ڈاکٹر نے کامیاب آپریشن کیا، یہ نہ کہے میں کمال والا ہوں، یہ کہے اللہ کے فیصلے، اللہ کی مدد۔ لڑکے نے مشکل ترین جہاں پاس کیا، یہ نہ کہے میرا کارنامہ ہے، کہ اللہ کی مدد۔ ایک آدمی کو پروموشن مل گئی، یہ نہ کہے میرا کارنامہ ہے، میں نے دفتر اس حساب سے چلایا کہ مجھے پروموشن دینی ہی دینی تھی، میں ہوں ہی قابلیت والا، کہ نہیں۔ ہر کامیابی پر کامیابی کا کریڈٹ اللہ کی طرف بھیجنا، اپنی طرف نہیں۔ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، ہمارے رول ماڈل۔ زندگی میں بیماریاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، یہ نہیں سمجھنا کہ صاحب ہمارا نبی ان کو کبھی بیماری آئی ہی نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماریاں آئی، پریشانیاں آئیں۔ حدیثوں میں موجود ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک باغ کے اندر سے گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑا تیز دوڑا اور اس کے آپ کے ران مبارک یہاں سے لے کر یہاں تک ایک درخت کے ساتھ لگ گئی، اور ساری چھل گئی اور سارا زخمی ہو گیا، اور یہاں سے پوری کھال زخمی ہو گئی، خون کے قطرے نیچے آ گئے، اور اس کے بعد پھر ٹانگ اتنی اکڑ گئی کہ 1 مہینے تک حضور مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے۔ کہ صاحب میں بیمار ہوں، میں کیا کروں گا، میں بیڈ پر پڑا ہوا ہوں۔ اب ہم بیڈ پر پڑے ہوئے، ہمارا نبی بھی اپنے بیڈ پر رہے، 1 مہینے تک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکے، اور بعض صحابہ جب تڑپ جاتے تھے کہ حضور کے پیچھے نماز نہیں، تو وہی حاضر ہو جاتے تھے، وہی حاضر ہو کر کہتے حضرت ہم مسجد میں نہیں، ہم تو نہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضور فرماتے تھا چلو ٹھیک ہے، میرے پیچھے نماز پڑھو، میں اگر بیٹھ کر پڑھوں گا تم بھی بیٹھ کر پڑھنا۔ چنانچہ صحابہ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آگے مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر ہمارا امام کبھی بیمار ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو کھڑے ہو کر پڑھنی ہے یا بیٹھ کر؟ اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے مقتدیوں کو بھی بیٹھنا پڑے گا، لیکن آگے چل کر کے امام بخاری نے لکھا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل یہ تھا، اخیر میں جا کر کے اس تمام عملوں کو بدل دیا گیا، اور اس کے بعد قانون اب یہ بن گیا اگر امام عذر کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکتا ہو، وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے، تو یا تو دوسرے آدمی کو امام بنایا جائے، اور اگر دوسرا آدمی امام نہ بن پا رہا ہو، اسی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہوگی تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ امام صاحب کو مرض کی وجہ سے قیام معاف ہو گیا، مقتدی کو معاف نہیں۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بھی نمونہ۔ ایک یہودی نے حضور پر زہر کیا، تو جادو کیا، اور جادو کا اثر ہوا حضور کے ذات اقدس پر، اس کا تذکرہ حدیثوں میں بھی اور سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو ذہن تیار رہنا ہے کہ صاحب میں کتنا ہی شریف، کتنا ہی نرم مزاج، لیکن کبھی نہ کبھی کسی کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچے گی، اور وہ تکلیف گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دشمن بھی ہو سکتے ہیں، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے، کیونکہ اللہ کے نبی کو جب تکلیف پہنچائی گئی اور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ کی ذات اقدس پر آئے، اور وہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا، اور وہ جادو جو ہے وہ آپ کے موئے مبارک پر، اور وہ جادو جو ہے وہ آپ کے کنگھے مبارک پر کیا گیا، اور وہ جادو کی چیزیں جو ہے وہ کنویں کے اندر دفن کی گئی تھی، وہاں دبائی گئی تھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ شامل کرے گا۔ تو ذہن تیار رہنا ہے کہ کبھی ہم کو بھی اس طرح کا سامنا پیش آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے جادو کا اٹیک کیا گیا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ چنانچہ زینب نام کی خاتون نے خیبر کے میدان میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اور وہ زہر آپ نے تناول فرمایا، گوشت کا ٹکڑا آپ کے دہانے مبارک میں پہنچا، اس کے بعد یا تو حضرت جبرائیل نے اور یا اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر باہر نکال دیجیے۔ چنانچہ گوشت کے ٹکڑے کے اندر سے آواز آئی، یا حضرت جبرائیل نے کان میں آ کر کے کہا۔ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، ہمیں اس میں بحث نہیں کہ گوشت کے ٹکڑے کے اندر سے آواز آ سکتی تھی، حضور کا معجزہ، اور یہ بھی ہو سکتا تھا حضرت جبرائیل نے آ کر کہا، لیکن آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا منہ سے باہر نکالا، لیکن دہنے مبارک میں اس گوشت کے کچھ نہ کچھ اثرات پہنچے تھے، اور وہ اثرات آپ کے اندر چلے گئے، اور آپ کی فوڈ پوائنٹ میں چھید ہو گیا، اور آخر عمر میں آپ بار بار کہتے تھے کہ مجھے اندر سے ایسا لگتا ہے جیسے چھری لگ رہی، یہ زہر کا اثر تھا۔ تو جب ہمارے نبی پر اس طرح کا اٹیک کیا گیا تو ذہناً تیار رہنا ہوگا کہ صاحب ہمیں بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اس وقت ہم کیا کریں گے کہ نہ پریشان ہوں گے، نہ دشمنوں کے خلاف ایکشن لیں گے، اور نہ یہ کریں کچھ نہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تم نے اس کھانے میں کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں صحیح بتاؤ کھانے میں کیا کیا تھا؟ اس نے کہا جی زہر ملایا تھا۔ کیوں ملایا تھا؟ انہوں نے کہا جی اس لیے میں یہ سوچتی تھی اگر آپ یہودی عورت تھی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو زہر آپ کا خاتمہ کر دے گا، ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو کیا لگا؟ کیا لگا جب آپ سچے نبی ہیں، کوئی شک نہیں سے۔
اس کے بعد پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے مجھے زہر دیا، میں تو اپنے کوئی بدلہ تم سے نہیں لوں گا. تو بس یہ نمونہ ہمارے لیے، ہمارے دشمن کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے اور ہم ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہوں اور اس کا بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر دینے والے قاتل عورت کو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کو معاف کر دیا. البتہ اس کے اس زہر آلود گوشت کی وجہ سے ایک دوسرے صحابی شہید ہو گئے تھے، وفات ہو گئی ان کی، انہوں نے زہر کھا لیا تھا. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں قانون ہے، ذات کا نمونہ وہ تو انسانوں کے لیے نمونہ ہے، لیکن یہاں قانون تھا. اب اگر فرماتے یہ مر گیا کوئی پرواہ نہیں، ہم نے اپنا معاف کر دیا اس کا بھی معاف، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ نے فرمایا میں نے ذات کا معاملہ تو معاف کر دیا، لیکن یہ جو تمہارے زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا اس کا میں معاف نہیں کر سکتا، یہ تو میرا کیس نہیں ہے، یہ تو ایک ان کا ہے جن کا یہ آدمی تھا. چنانچہ ان کے والدین کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ اس عورت کے زہر سے تمہارا بچہ مر گیا. بشر بن برا بن معرور اس کا نام تھا. تو تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قصاص، اس عورت نے ہمارے اس بھائی بیٹے کو زہر دیا ہے، یہ شہید ہو گیا، ہم بدلہ چاہتے ہیں. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دینا ہو. چنانچہ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ بدلہ ضرور لے لیجیے، مگر مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، کلمہ پڑھ لوں، اس کے بعد پھر آپ کو جو سزا مجھے دینی ہوگی ضرور دے سکتے ہیں. چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور کچھ سیرت کی کتابوں میں ہے وہ واپس گئی، نہا کر کے آئی. ذہن میں اس کے یہ تھا کہ میں کلمہ پڑھوں گی، مسلمان ہو جاؤں گی، مسلمان ہونے کے بعد پھر مجھے شاید مار دیا جائے گا کیونکہ میں نے اس کو زہر دے کر کے مارا ہے. بہرحال وہ واپس آئی، اس کو کلمہ پڑھایا گیا، اب وہ مسلمان ہو گئی. اب اس کو اس زہر دینے کے بدلے میں قتل کیا جانا تھا، مگر وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کل گیا رسول اللہ یہ مسلمان ہو گئی، ہم بھی اس کو معاف کر دیں. تو دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچے یا اپنوں کی طرف سے تکلیف پہنچے، جب ہم اس کے خلاف ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہوں اس وقت ہمارا رویہ کیا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو میرے بھائیوں میں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھو دنیا میں ہر انسان کسی رول ماڈل کے پیچھے چل رہا ہے. ہمارے رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے میں ہمارے امام جب جمعے کا خطبہ کرتے ہیں عام طور پر خطبے میں یہ جملہ موجود ہوتا ہے الا خیر الکلام کلام اللہ وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها. کہیں آتا ہے الا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور نبی اعظم ہر جمعے میں یہ جملہ پڑھا کرتے تھے. کیا ہے اس میں؟ حضور اصل میں بتانا یہ چاہتے تھے دیکھو تمہارے سامنے لائف سٹائل الگ الگ آئیں گے، تمہارے لیے بہترین لائف سٹائل میرا ہوگا. تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا لباس، تمہارا کلچر، تمہاری تمنائیں، تمہارا شوق، جو کچھ بھی ہوگا وہ میری مرضی کے مطابق، میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. رول ماڈل میں تمہارے لیے ہوں. میرے بھائیوں بس یہ نقطہ اچھی طرح سے سمجھیں. انسان جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہے اس کے پیچھے ایک احساس ہوتا ہے. ہم کوئی قدم اٹھائیں گے اس کے پیچھے نفرت ہوگی، کوئی قدم اٹھائیں گے اس کے پیچھے شوق ہوگا، کوئی قدم اٹھائیں گے اس کے پیچھے غصہ ہوگا. کسی نے ہم کو گالیاں دی، غصہ آیا، اب غصہ آنے کے بعد پھر ہم کو قدم اٹھائیں گے. کسی کے ساتھ ہم کو نفرت ہے، اس نفرت کے بعد ہم چاہیں گے ہم اس کے علاوہ یہ کریں. ہم کو بہت زیادہ شوق ہے، ہم یہ کریں گے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں گے. اسی کو کہتے ہیں نفسیات. کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، غصہ، نفرت، حسد، شہوت. کسی کا پیچھا کرنا ہے، پیچھا کرنے کے پیچھے اندر سے جذبہ کیا ہے کہ شہوت، جنسی ابھار. تو یہ جو احساسات ہیں ان احساسات کو بھی حضور کے تمناؤں کے مطابق بنانا ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولا تو آپ کے دل میں کسی کی نفرت ہی نہیں. چنانچہ حضور نے فرمایا تھا صحابہ سے کبھی کسی صحابی کی میرے سامنے بدگمانی مت کرو، ایسا نہ میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے. تو کسی صحابی کی میرے سامنے شکایت مت کیا کرو. یعنی گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احساسات اور جذبات کو بھی چاہتے تھے کہ یہ میری طریقے کے مطابق ہونے چاہیے. یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تم تب تک مومن کامل نہیں بن سکو گے جب تک تمہاری چاہتیں وہی نہ ہوں، جب تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور ایک حدیث میں ہے لم تکن مؤمنا، تم تب تک مومن کامل نہیں بن سکو گے حتی تحب لاخیک، یہاں تک کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو تم میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں میری کوئی بے عزتی کرے، میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں میرا کوئی نقصان ہو، میں اپنے لیے پسند نہیں کروں گا میرا پڑوسی مجھے ستائے، میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے حسد کرے. میں اپنے پسند جو چیزیں میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں مجھے اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند نہیں کرنی ہے. مجھے پسند نہیں ہے کوئی مجھے تکلیف پہنچائے تو مجھے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے حضور کے ساتھ جتنا زمانہ گزارا تہجد کی نماز میں حضور اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ میری نیند خراب نہیں ہوتی.
تو حضور نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ میری بیوی کو تکلیف ہو، ان کی نیند خراب ہو جائے، آنکھ کھل جاتی پھر سو جاتی، کتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن نہیں جناب۔ اور حضرت عائشہ کہتی بھی ہیں، ایک حدیث میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے تھے، جگہ نہیں ہوتی تھی اور میں پاؤں پھیلا کر رکھتی تھی، اور حضور نماز پڑھتے تھے، حضور کے سامنے میری ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوتی تھی، میں آنکھیں بند کر کے سوئی رہتی تھی، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں۔ تو جب نیچے اترتے تھے تو حضور مجھے ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتے تھے، میں پاؤں اوپر سمیٹتی تھی، پھر حضور سجدہ کرتے تھے، سجدہ کرنے کے بعد پھر واپس سے اٹھ جاتے تھے، میں پھر پاؤں پھیلاتی تھی۔ کیوں پھیلاتی تھی؟ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا یہ بہت دیر کے بعد اب یہ دوسرا سجدہ کریں گے، تو نیندر بہرا کے ٹھیک۔ حضرت عائشہ چونکہ بہت زیادہ ذہین ہے، اس لیے فوراً سوال ذہن میں آیا کہ جب میں یہ واقعہ، بخاری میں حدیث ہے، جب میں یہ واقعہ سناؤں گے تو پڑھنے والے کہیں گے یہ انتظار کیوں کرتے تھے حضور کے اشارے کا، نظر نہیں آتا تھا ان کو؟ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں نظر کیسے آتا، اس زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر چراغ ہی نہیں ہوتا، اس لیے حضور کو اشارہ کرنا پڑتا تھا، لیکن حضور ان کی اتنی رعایت کرتے تھے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ تو جب ہمارا نبی اپنی بیوی، چہیتی بیوی حضرت عائشہ کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، تو ہم اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ہر انسان کے لیے اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے رول ماڈل اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بات ساتھ میں جوڑ کر کے رکھیں کہ اگر قیامت کے دن ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اگر کیا حاضر ہونا، لازماً پہنچنا ہے، حضور کا سامنا ہونا ہے، وہاں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نبی ہم سے یہ فرمائے کہ تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، تم ویسے نہیں ہو جیسا کہ۔ اسی لیے ہر وہ شخص جس کے نام کے ساتھ عالم لگ گیا، ہر وہ شخص جس کے نام کے ساتھ امام لگ گیا، ہر وہ شخص جس کے نام کے ساتھ لیڈر لگ گیا، ہر وہ شخص جو جوان ہے، ہر وہ شخص جو تاجر ہے، ہر وہ شخص جو جس زندگی کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بار بار سوچے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حضور فرمائیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، تم ویسے نہیں، تم ایسے عالم نہیں جس سے مجھے خوشی ہو، تم ایسے امام نہیں ہو جس سے مجھے خوشی ہو، تم ایسے جوان نہیں ہو جن کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو، تم ایسے تاجر نہیں ہو جن کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو، تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ مجھ سے پوچھیں گے آپ کی امت دیکھی کیسی ہے، آپ کی امت کے جوان دیکھے کیسے ہیں، تو میں اس وقت کیا کہوں گا؟ حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں، ابن ماجہ میں حدیث کا جملہ موجود ہے، فرمایا تھا انی فاتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، فلا تسودوا وجہی، خبردار تم مجھے وہاں شرمندہ نہیں کر۔ میرے بھائیوں، ہم بار بار اپنے آپ کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ بھائی صاحب آپ کو قیامت کے دن اس طرح پہنچنا ہے کہ ایسا نہ ہو تمہارا نبی تم سے یہ کہے تمہاری وجہ سے میں شرمندہ ہو رہا ہوں، تم تو میرے امتی تھے، تم تو شوق سے پڑھتے تھے محمد رسول اللہ، پھر تمہاری زندگی کیسی ہے؟ تم یہ آوارگی میں کیوں تم نے یہ حرام کیوں کھایا ہے؟ تم نے یہ گناہ کیوں کیے ہیں؟ تم یہ ڈرگس میں کیوں پھنسے تھے؟ تم یہ دوسروں کو تکلیف کیوں پہنچاتے تھے؟ تم نے یہ ظلم کیوں کیے ہیں؟ تم یہ فیشن کیوں کرتے تھے؟ تم یہ میرے دشمنوں کا لباس کیوں پسند کرتے تھے؟ اس وقت ہم جواب نہیں دے سکیں گے اور ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے عجیب بات کہی، کہنے لگے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور کو خوشی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے دیکھو حضور کا چاچا تھا ایک ابو لہب، وہ حضور کا دشمن تھا اور لازماً وہ جہنم میں جائے گا، ابو لہب کے جہنم میں جانے کی حدیث بخاری میں موجود ہے، میں یہ کہوں گا یا اللہ اگر ابو لہب کو جنت میں لے جائیں گے اس کے بدلے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اس شرط کے ساتھ کہ حضور کو خوشی ہو جائے، تو اس کے لیے بتائیے آپ، یہ تو خیر بڑوں کا ہمت ہے، اس نے کہا میں اب حضور کے چچا کے بدلے میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں تاکہ حضور کو خوشی ہو جائے کہ حضور کا چچا، حالانکہ وہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ابو لہب نے جیسے تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ کہاں اس کو جہنم سے نکالیں گے، لیکن ایک امتی کا احساس یہ ہے کہ اگر میرے نبی کو خوشی ہو جائے چچا کی وجہ سے میں جہنم میں جانے کے لیے تیار، جہنم میں جانے کی ہمت کرنا اور سوچنا، اور یہ کہتا ہے اگر میرے اعمال کی وجہ سے میری جنت ہوگی میں کہوں گا یا اللہ اگر حضور کی خوشی کے لیے ان کے چچا کو آپ نکالنا میں ان کے بدلے میں جاؤں جانے کو تیار ہوں۔ ایسے بھی امت کے افراد گزرے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہم طے کر کے زندگی گزاریں گے کہ ہم حضور نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لائف سٹائل بنائیں گے، اسی میں ہمارے کامیابی ہوگی، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو دنیا کی دوسری قوموں کے جوان لڑکے اور لڑکیاں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی حالت عجیب ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز پر حضور کا عمل کرتے ہیں، ایک ایک چیز پر۔ وہ یاد ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر دو جوان ملاقات کرنے کے لیے آئے، ان دو جوانوں میں سے ایک نوجوان ترکی کا تھا اور ایک نوجوان امریکن تھا۔ اس ترکی کے نوجوان نے مجھ سے یہ کہا کہ میں امریکہ میں پڑھتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، 6-7 مہینے پہلے یہ مسلمان بنا ہے اور اب دونوں حج کرنے آئے ہیں، بہت اونچا قد، بہت خوبصورت، وہ امریکہ لڑکا امامہ باندھے ہوئے اور داڑھی بھی تھی اس کو۔ اب وہ دونوں لڑکے آ کر کے
सवाल पूछते रहते थे, मसाइल सुनते थे। खैर एक दिन उस अमेरिकन, वो दोनों मुलाकात करने के लिए आए, उस अमेरिकन लड़के ने इस तुर्की लड़के के जरिए से अरबी में सवाल पूछा, इनसे पूछो मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो मुझे बताओ, मैं वो कमी दूर करूंगा ताकि मैं कंप्लीट मुस्लिम बन जाऊं। मैं तो नहीं बता सकता तुम्हारे अंदर क्या कमी है, और बता भी नहीं सकेगा कोई। कहला कोई आलिम यहाँ है जो मुझे बता सके कि मेरे अंदर कोई कमी अगर है वो कमी मैं दूर करूंगा। मैं कोई आलिम नहीं बता सकता ये कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, बस जितना जितना तुम्हें मालूम हो उस पर अमल करते रहो, कमी अल्लाह ताला खुद ही दूर करे। कहा नहीं मुझे ये बताओ मैं इस्लाम का पसंदीदा जवान बन गया अभी या नहीं, अगर कोई कमी है तो मैं दूर करूंगा। ये कोई नहीं बता सकेगा भाई, बहुत मुश्किल है। उसको शक हो गया कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, ये बताना नहीं चाहते, ये सोचते हुए दिल शिकनी होगी। हालांकि हम 3 दिन के बाद वो मुलाकात करने के लिए आए, उनको वापस जाना था। तो तुर्की लड़का जो है उसने कहा बहुत खुश है आज, ये उसका नाम मोहम्मद उसने रखा था, आज कल बहुत खुश है। मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगा बस बहुत खुशी है। मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगा रात को जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुजूर ने इस 6 साल के 6 महीने के मुस्लिम नौजवान लड़के को गले लगाए और गले लगाने के बाद फरमाया तुम वैसे बन चुके हो जैसा मैं चाहता हूं। मेरे भाइयों, हमने तो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा मैं वैसा बन सका या नहीं। हम तो माँ के पेट से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घर में, हमने क्यों अपने बारे में, ये 6 महीने का आदमी 6 महीने में वहां पहुंच गया कि हुजूर की ज़ियारत हो गई और हुजूर ने गले लगा और फरमाया तुम वैसे बन चुके हो जैसे मैं चाहता था। हमारी जवानी कहाँ जा रही है? हम क्यों आवारगी के पीछे हैं? हमारे नमूना वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नौजवान अमेरिका में वापस जाएगा, अमेरिका यूनिवर्सिटी में जाएगा और वहां उस गंदे माहौल में उसको जवानी गुजारनी है, उसको कोई परवाह नहीं। परवाह उसको है कि जिस दीन को मैंने कबूल किया है, जिस नबी का रास्ता मैंने इख्तियार किया है, वो नबी मुझसे खुश हो जाए। और जब अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह जल्ल शानुहु बोलने वाले को भी सुनने वालों को भी वैसा मुसलमान बनाए जिससे अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह के नबी भी खुश हो। और आज के इस मुश्किल तरीन दौर में हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि हम अपने इस्लाम के साथ बेवफाई न करें, अपने नबी के साथ बेवफाई न करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।